آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دیں، ہبہ کر دیں، کیونکہ وہ محبت بھرا تحفہ ہے، تو اس کو انا کا مسئلہ نہیں، انا کے خلاف نہیں سمجھنا، نہ اس کو قرض سمجھنا ہے، بلکہ وہ جائز حلال ہے۔ لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر کرتے ہوئے نہ تو کسی قسم کا دھوکہ دینے کی نیت ہو اور نہ ہی نمود و نمائش، نہ بعد میں اس کے اندر کوئی خیانت کرنی ہے۔ اس کے بعد یتیموں سے متعلق ان کے مال، ان کی وراثت اور دیگر چیزوں سے متعلق اب سیر حاصل گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اس کا آغاز آیت نمبر 5 سے ہوا ہے، ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سفہاء سفیہت ان کی جمع ہے، مراد کم عقل، اور ایک معنی اس کا بے وقوف بھی کیا گیا ہے۔ کم عقل، جس کی عقل پختہ نہ ہو، جس کو اپنے برے بھلے کی، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، جس کو اس بات کا صحیح علم نہ ہو، اسے کم عقل کہا جاتا ہے، بے وقوف بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دو ناسمجھوں کو، اموالکم، اپنے مال، یعنی یہاں پر یتیموں کے مال کو اپنا مال کہا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یتیموں کے مال کو اپنا مال، یعنی جس طرح بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی یتیموں کے مال کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو، التی، وہ جو، جعل اللہ، بنایا ہے جس کو اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، قائم رہنے کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، اور ان کو کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، یعنی ان کے کھانے پینے، رہن سہن، ان کے لباس، جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتے رہو ان کے مال میں سے، البتہ ان کے مال کو ان کے سپرد نہ کرو، کیونکہ سپرد کر دیں گے تو وہ پھر کچھ ہی دنوں کے اندر اس کو اڑا کر بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان کے لیے، قَوْلًا، بات، معروفہ، اچھی، دستور کے مطابق بات ان سے کہو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور ناسمجھوں کو، بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو، وہ جو، جعل اللہ، بنایا ہے جس کو اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، قائم رہنے کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، اور انہیں رزق دو، یعنی کھلاؤ، کھانے کے لیے دو، فیہا، اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان کے لیے، قولاً، بات، معروفہ، بھلی، اچھی، دستور کے مطابق۔ یہاں بے سمجھ، کم عقل، اس سے مراد سیاق و سباق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یتیم بچے بچیاں ہیں، اور
وہ لوگ جو مال کا انصرام نہیں رکھ سکتے، نہیں سنبھال سکتے، چھوٹے بچے ہوں یا اسی طرح سے کم عقل بیوی ہو، دونوں ہی اس کے اندر آ سکتے ہیں، ناتجربہ کار بیوی بھی، نادان یتیم بچے بھی۔ یعنی اگر یتیم ناتجربہ کار ہے، کم عقل ہے، تو جو متولی ہے، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، صاف ظاہر ہے وہ بالکل قریبی ہی کوئی ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے، کیونکہ مال اگر سپرد کر دیا جائے گا تو ایسے میں چانسز ہیں کہ وہ بچے اس مال کو تھوڑے ہی دنوں کے اندر اڑا لیں گے اور بعد میں وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اور عموماً اکثر ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی ہے جس کی بیوی بدخلق ہے، پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی۔ بدخلق سے مراد طرح طرح کی یعنی جھگڑے کی باتیں تلاش کرتے رہنا، بدخلق، اور اس کے اندر بعض نے اس کا بد چلن بھی معنی کیا ہے۔ تو چونکہ خلق عادت کو کہا جاتا ہے، اور عادت کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں کہ وہ برائی کی طرف مائل ہے، زبان کا استعمال درست نہیں کرتی، دلوں کو دکھاتی ہے، دلوں کو پھاڑتی ہے، اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ جھگڑے اور فساد کی فضا کو پیدا کرنے والی ہے، بدخلق۔ فرمایا پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی۔ اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا، کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی سفیہ بے وقوف کم عقل کا مال اپنے پاس رکھا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے وقوفوں کے مال کو اپنے پاس مت رکھو، یعنی ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ یہ 3 قسم کے لوگ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اچھی طریقے سے آپ نے سن لیا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جس کے گھر میں بدخلق بدچلن بیوی ہے اور وہ اسی کے ساتھ رہ رہا ہے، نحوست اس کے گھر میں موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایسا شخص نہ دنیا میں سکون پائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے کسی کو مال دیا، اس کے اوپر گواہ نہیں بنایا، تو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے محترم بھائیو جس کے پاس کسی کم عقل کا مال تھا لیکن اس نے اس مال کو اس کے سپرد نہیں کیا بلکہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور سمجھا کہ انہوں کیڑا کو پتہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یا پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کے مال کو اس انداز میں ختم کر دیا کہ وہ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ محترم بھائیو جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علماء نے اور اس حدیث مبارکہ سے سفیہ کم عقل پر حجر یعنی پابندی کا حکم اخذ کیا ہے۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے روک دینا۔ محترم بھائیو جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، عقل سن شعور کو نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کے اوپر مال کی پابندی رہے گی۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے جس طرح سے آج کل بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے، یا پھر اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کہیں کاروبار کے اندر لگایا جائے تاکہ وہ مال کم نہ ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر نہ لگائے جس سے اس کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ تو بہرحال بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں ان کی بہتری کس چیز کے اندر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر اس آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے بھلی بات کہو، ان کے لیے اچھائی دستور کے مطابق بات کرو۔ تو ان کے حق میں جو بہتر ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ شیئرنگ پر اس کے مال کو لگایا تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ مال کس کا ہے اور یتیموں کا مال ہے،
اس بے آسرا ہے، ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا تو ہے نہیں، تو جس کے ساتھ لگایا ہے وہ لگا تو لے لیکن بعد میں اس کو واپس نہ کرے۔ تو جو بھی حالات کے مطابق اچھی اور خیر اور بلائی کی بات ہو تو اسی کے اوپر بندے کو عمل کرنا چاہیے، لیکن آخر میں یہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا تب ہے جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے۔ بچے تو نہیں مجھ سے پوچھ سکتے، یہ بچے تو چھوٹے ہیں، یہ تو نہیں مجھ سے حساب کتاب لے سکتے، لیکن ایک ذات جو اوپر ہے اور وہ ذات ہم سے ایک ایک ذرے کا حساب لے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب اس نے لینا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا۔ تو ایسے میں جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو بندہ اس کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یتیموں کے مال اور ان کی جانوں کی حفاظت اور ان کی اچھی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بشارتیں دی ہیں محترم بھائیو، زبردست بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ دنیا سے چلا جائے، اور جانا تو ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، اگر کسی کے اوپر آ جائے تو محترم بھائیو شرح صدر کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ عمل کرنا چاہیے، کفالت کے اندر پیش ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ملے گی۔ یہ بہت بڑا محترم بھائیو پیکج ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہے ذرا مشکل۔ بہرحال پھر بھی تقوی والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ متقی لوگوں پر، ڈرنے والوں پر باری نہیں ہے، لیکن جو ڈرتے نہیں ہیں ان کے اوپر یہ باری ہے، وہ مسجد میں بھی نہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، تو دیگر دین کے کام، نیکی کے کام کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ تو ایسے ہی محترم بھائیو، یتیم کی کفالت ایک مشکل عمل ہے، لیکن ڈرنے والوں پر، خوف خدا اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایسے جیسے اپنے بچے ان کے ہوں ایسے ہی دوسروں کی بھی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔